اکثر جب ہم رازوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے، ستاروں کی طرف۔ لیکن کیا ہو اگر انسانیت کے سب سے بڑے، سب سے گہرے راز اوپر نہیں بلکہ ٹھیک ہمارے پیروں کے نیچے زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہوں؟ آئیے آج انہی رازوں کی کھوج میں نکلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جس زمین پر ہم روز چلتے پھرتے ہیں اس کے ٹھیک نیچے کیا چھپا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے نا، اس کا جواب اتنا ہی حیران کن ہے، اور یہ ہمیں تاریخ کے سب سے بڑے اسرار کی طرف لے جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسانیت کے سب سے بڑے راز اوپر آسمانوں میں نہیں بلکہ نیچے زمین میں دفن ہیں۔ پرانی کہانیوں اور داستانوں میں اکثر ایسے خفیہ راستوں کا ذکر ملتا ہے، ایسی جگہیں جنہیں تباہی سے بچنے، عبادت کرنے یا پھر پوری کی پوری سلطنتوں کے راز چھپانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو چلیے اپنے پہلے سوراخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں لے جائے گا ترکی، جہاں زمین کے نیچے ایک شہر نہیں، ایک پوری کی پوری دنیا چھپی ہوئی ملی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 1960s کی دہائی کی بات ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں کچھ توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ اس نے ایک دیوار گرائی اور اسے لگا کہ پیچھے بنیاد کے پتھر ہوں گے، لیکن وہاں ایک سرنگ تھی، ایک گہری اندھیری سرنگ جو ایک ایسے شہر کی طرف جا رہی تھی جسے دنیا صدیوں سے بھلا چکی تھی۔ اور یہ کوئی 2-4 کمروں کی پناہ گاہ نہیں تھی، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جس میں اندازہ لگائیں 20,000 لوگ رہ سکتے تھے۔ جی ہاں، 20,000 لوگ، اپنے خاندانوں اور یہاں تک کہ اپنے جانوروں کے ساتھ۔ مطلب ایک پورا کا پورا شہر جو زمین کے اوپر نہیں نیچے بسا ہوا تھا۔ اور اس کی گہرائی 280 فٹ۔ ذرا تصور کریں، آج کی کوئی 18 منزلہ عمارت لیں اور اسے زمین کے اندر گاڑ دیں۔ اتنی گہرائی تھی اس شہر کی، جس میں 1 نہیں 2 نہیں، پوری 18 منزلیں تھیں۔ یہی تو بات ہے جو ڈیرنگ کوئر کو سب سے الگ کرتی ہے۔ یہ کوئی جلدی میں کھودی گئی خندق نہیں تھی، نہیں، یہ ایک باقاعدہ پورا پلان کیا ہوا شہر تھا۔ اس میں تازہ ہوا کے لیے وینٹیلیشن شافٹس تھے، پینے کے پانی کے لیے کنویں، کھانے پینے کا سامان رکھنے کے لیے گودام، جانوروں کے لیے استبل، اور تو اور عبادت گاہیں اور شراب خانے بھی۔ مطلب ہر وہ چیز جو ایک زندہ شہر کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ عام خیال تو یہی ہے کہ بھئی یہ دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی پناہ گاہ تھی، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اگر یہ صرف ایک عارضی ٹھکانہ تھا تو پھر وہاں مستقل عبادت گاہوں اور سماجی تقریبات کے لیے شراب خانوں کا کیا کام؟ یہ چیزیں تو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ صرف ایک بنکر نہیں بلکہ ایک طویل عرصے تک رہنے کے لیے بنایا گیا ایک مکمل معاشرہ تھا۔ اچھا، تو ڈینکویویو نے ہمیں ایک عملی سوال میں الجھا دیا ہے۔ اب ذرا ترکی سے نکلتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں میکسیکو، جہاں زمین کے نیچے کا راز پناہ گاہ کا نہیں بلکہ کائنات اور روحانیت کا ہے۔ یہاں ٹیوٹی واکن کے عظیم اہراموں کے نیچے ماہرین آثار قدیمہ کو ایک ایسی سرنگ ملی جسے جان بوجھ کر، جی ہاں جان بوجھ کر، تقریباً 2000 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ اور اس کا پتہ بھی کیسے چلا؟ 2003 میں بہت تیز بارش ہوئی، زمین دھنسی اور ایک ایسا راستہ کھل گیا جسے صدیوں سے بھاری پتھروں سے سیل کیا گیا تھا۔ جب ماہرین اندر گئے تو انہیں قیمتی نوادرات تو ملے، لیکن ایک چیز ایسی ملی جس نے سب کو چکرا کر رکھ دیا۔ سرنگ کے آخر میں بنے کمروں میں مایا پارا بھرا ہوا تھا، لیکوڈ مرکیوری، جو روشنی پڑنے پر کسی جادوئی جھیل کی طرح چمکتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ چیز تو بہت نایاب اور زہریلی ہوتی ہے، تو آخر کسی نے ایک مقدس سرنگ کو اس سے کیوں بھرا ہوگا؟ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ پارا نہیں تھا بلکہ یہ ایک مقدس دریا یا جھیل کا علامت تھا، ایک چمکتی ہوئی آئینے جیسی سطح جو شاید زندگی اور موت کی دنیا کے بیچ ایک سرحد کا کام کرتی تھی۔ تو صاف ظاہر ہے یہ کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اس کی دیواروں پر پائرائٹ یعنی فولز گولڈ کا پاؤڈر چھڑکا گیا تھا تاکہ جب مشالوں کی روشنی پڑے تو وہ رات کے آسمان کے ستاروں کی طرح چمکیں۔ یہ دراصل پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ماڈل تھا، ایک مقدس جگہ جہاں شاید پروہت آ کر کائنات کی تخلیق کے مناظر کو دہراتے تھے۔ ہم نے پناہ گاہ دیکھ لی، کائنات کا ماڈل بھی دیکھ لیا۔ اب ہمارے اگلے سراغ ہمیں 2 بالکل الگ جگہوں پر لے کر جائیں گے، پیرو اور چین۔ اور یہاں زیر زمین جانے کا مقصد ان دونوں سے بالکل مختلف تھا۔
کچھ ایسا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ پہلے پیرو چلتے ہیں۔ یہاں شاوین ڈی ہوانٹر نامی جگہ پر جو سرنگیں ہیں وہ رہنے کے لیے نہیں تھیں، انہیں ایک بہت ہی عجیب مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، انسان کے ذہن کو قابو کرنے کے لیے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں، آپ ایک تنگ اندھیرے راستے سے گزر رہے ہیں اور اچانک وہ راستہ ایک بہت بڑے ہال میں کھلتا ہے جہاں آپ کی ذرہ سی آہٹ بھی دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ جگہیں، یہ آواز روشنی اور اندھیرے کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرتی تھیں تاکہ انسان کے ہوش و آواز پر اثر ڈالا جا سکے۔ اور اب آخری اور شاید سب سے بڑا معمہ۔ سال تھا 1992۔ چین میں کچھ کسان ایک تالاب کو خشک کر رہے تھے اور انہیں وہاں جو ملا اس نے تاریخ دانوں کو آج تک پریشان کر رکھا ہے۔ انہیں تالاب کے نیچے انسانوں کی بنائی ہوئی بہت بڑی غاریں ملیں جنہیں آج ہم لانگیو کیوز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان غاروں کا سائز دماغ گھما دیتا ہے۔ اندازہ ہے کہ انہیں بنانے کے لیے 10 لاکھ کیوبک میٹر سے زیادہ پتھر کاٹا گیا ہوگا۔ لیکن، اور یہ سب سے حیران کن بات ہے، تاریخ میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی کتاب، کوئی کہانی، کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے پروجیکٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہ ہو۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے یہ شاہکار بنایا اور پھر خود کو تاریخ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ تو ترکی، میکسیکو، پیرو، چین، یہ سارے سراغ ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ یہ ہمیں ایک ہی نتیجے پر پہنچاتے ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے ایک ایسی دنیا ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، ایک عظیم، نامعلوم دنیا۔ دیکھیں، ہمارا یہ سفر کتنا دلچسپ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ترکی میں لوگ پناہ لینے کے لیے زمین کے نیچے گئے، میکسیکو میں کائنات سے جڑنے کے لیے، پیرو میں انسانی ذہن پر تجربے کرنے کے لیے، اور چین میں وہاں کیوں گئے؟ یہ سوال آج بھی ایک بہت بڑا راز ہے۔ یہ ساری جگہیں ہمیں ایک بات سکھاتی ہیں کہ زمین کے نیچے کی دنیا ایک بہت بڑی لائبریری کی طرح ہے، جس کے سب سے دلچسپ باب ہم نے ابھی تک پڑھے ہی نہیں ہیں۔ انسان نے ہمیشہ اپنی سب سے قیمتی چیزیں، چاہے وہ زندگی ہو، عقیدہ ہو یا کوئی راز، زمین کی گہرائیوں میں ہی چھپائی ہیں۔ تو آخر میں بس ایک سوال کہ اگر یہ سب کچھ اتفاقاً دریافت ہوا ہے تو پھر نہ جانے اور کتنے راز، کتنے شہر، کتنی دنیائیں ہمارے پیروں تلے دفن ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔